اب بادشاہ نے بلایا تو وہی بچہ نکلا جو جادوگری بھی سیکھ رہا تھا اور اس اللہ والے سے توحید بھی سیکھ رہا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا تو نے کہا کہ تیرا رب شفائی دیتا ہے، تو مجھے رب نہیں مانتا؟ کہا میں تمہیں رب مانتا ہی نہیں، کیونکہ تیری بادشاہت، تیرا اقتدار، تیری حکومت، اسے چلانے کے لیے تمہیں جادوگروں کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو بغیر اسباب کے زمینوں آسمانوں کا نظام چلا رہا ہے، اور بغیر اسباب کے ہر چیز کرنے کے اوپر قادر ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے مردہ نکالنے پہ قادر ہے اور مردہ سے زندہ نکالنے کے اوپر قادر ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے۔ کہا اچھا زندگی اور موت کا فلسفہ مجھے بتا رہے ہو؟ پھر دیکھو میں بھی تمہیں موت کی گھاٹ کیسے اتارتا ہوں۔ اپنی فوج بلائی، ایک دستہ بلایا، کہا جاؤ اسے سمندر کے اندر غرق کر دو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور میری حکومت کے لیے خطرہ نہ بنے۔ تجربہ کا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سارے کا سارا واقعہ ساری انسانیت کے لیے سبق آموز ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ اب ایک بچے کو مارنے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجا، جب جا کے دھکا دینے لگے اس بچے نے دعا کیا کی؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ یہ سارے لشکر تیرے ماتحت ہیں، اللہ اس سے بڑے بڑے لشکر تیرے ہیں، تو بغیر اسباب کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ یہ اتنا بڑا دستہ میں تنہا، اللہ مجھے نہیں پتا تو نے مجھے کیسے بچانا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے بچانے کے اوپر تو قادر ضرور ہے۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ ارجو کر آج ہم بھی پریشان ہیں تو پھر ہم پک ڈنڈیوں کے اوپر چل رہے ہیں، شارٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہوں۔ تجربکار اللہ تعالیٰ تو ہماری شارٹ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس بچے نے کسے پکارا؟ ساری کائنات کے خالق و مالک کو پکارا، اور کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، بڑی مختصر سی دعا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ کے سارے لشکروں کے لیے تو تنہا میرے لیے کافی اور شافی ہے۔ اب سمندر کی موجیں جو ہیں انہوں نے کشتی کو الٹایا، وہ سارے فوجی اس کے اندر غرق ہوئے، اللہ کی رحمت سے بچا بھاگا نہیں، دوبارہ جو ہے بادشاہ کے محل میں جاتا ہے کہ دیکھو میں تو ابھی بھی، چونکہ میرا بچانے والا اللہ ہے۔ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ زمین و آسمان اس کے ماتحت ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کہا اچھا تو ابھی بھی بچ گیا ہے۔ پھر ایک اور اس سے بڑا لشکر بھیجا، کہا جاؤ اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے دھکا دینا، صرف دھکا نہ دینا بلکہ اوپر سے پتھر برسا کے ادھر ہی جو ہے اسے ڈھیر کر دینا۔ اب وہ بادشاہ کے حکم کی تکمیل کے لیے اس بچے کو اتنا بڑا دستہ جو ہے مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں، دھکا دینا چاہتے ہیں، لیکن جب کر مارنے والے سے بچانے والا، اگر ہمارا ایمان اللہ کے اوپر پختہ ہے، جیسا کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں اگر تمہارا ایمان میرے اللہ کے اوپر مضبوط ہے اور میرے اللہ نے آپ کے مقدر میں خیر لکھی ہے، آپ کے مقدر میں بھلائی لکھی ہے، آپ کے مقدر کے اندر اللہ نے کوئی چیز لکھ ڈالی ہے، ساری کائنات مل کے بھی آپ کو ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا عملی ثبوت اتنا ہے کہ دیکھیے قتل اصحاب الاخدود، اتنا بڑا لشکر ایک بچے کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ بچہ توحید کے اوپر کاربند ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہے، سچے دل سے اللہ کو پکارنے والا ہے۔ آج ہم مصیبت کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں رب کو پکارتے ہیں، لیکن ذہن کے اندر یہ تصور بھی ہوتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب ہمارا ایمان پر زلزل ہوتا ہے پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، عرش والا فرما رہا ہے کہ میں انسان کے گمان کے مطابق جو ہے فیصلے کرتا ہوں۔ اگر انسان کو پختہ یقین ہے کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ اتنے بڑے لشکر سے بچانے پہ قادر ہے، تو اللہ نے بچا کے جو ہے دکھا دیا کہ واقعی میں ہر چیز کے اوپر قادر ہوں۔ اور اگر کمزور ایمان سے دعائیں کریں گے تو پھر قبول بھی نہیں ہو رہی۔ اب زمین کے اوپر زلزلہ ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر درجہ تاری ہوتا ہے، ساری فوج گرتی ہے، مرتی ہے، موت کی گھاٹ اترتی ہے، بچہ بچتا ہے دوبارہ بادشاہ کے محل میں۔ جو کہا جاتا ہے جو کار ایمان والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، ایمان والے ہمیشہ اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہر دور کے اندر اہل ایمان
آزمائشیں لی جاتی رہی ہیں۔ اب بچہ دوبارہ آتا ہے، کہا تم مجھے مارنے کے اوپر قادر نہیں ہے، جو میں نے تمہیں کہا کہ میرا اللہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، موت دینے پہ قادر ہے، وہی بات صحیح ہے۔ تو نے 2 تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، تمہیں ناکامی ہی ملی ہے۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے، ساری قوم کو ایک دن یکجا کر اکٹھا کر مارنے کا طریقہ تمہیں میں خود بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اس شہر کی آبادی کم و بیش تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ اب اس پورے علاقے میں اس بچے کی شہرت تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو کہا جاتا ہے جب کہ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سارے لوگوں کے اندر تعارف تو میرے اللہ نے اپنے اس توحید والے بچے کا پہلے سے کر دیا ہے۔ اب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس وقت جو عیسائی راہب تھا اسے بھی بلایا گیا ہے، پہلے اس بچے کے سامنے اسے شہید کیا گیا ہے۔ وہ وزیر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت بصارت دی تھی، دیکھنے کی قوت دی تھی، اب وہ بھی توحید کے اوپر کاربند تھا، اسے بھی شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس بچے کی باری آتی ہے۔ کہا ہاں بتاؤ کہ تم کیسے مرو گے؟ کہا میری ترکش سے ایک تیر نکالو اور پڑھو بسم اللہ بہذا الغلام، کہ اس بچے کا جو رب ہے اس کا نام لے کے مارتا ہوں۔ جب میرے رب کی توحید کا اقرار کرو گے، کیونکہ میری زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، جب وہ مجھے مارنا چاہے گا تب جا کے موت پہ گھاٹ اتر سکتا ہوں، ورنہ تیرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت۔ اب اس کی ترکش سے تیر نکالا، وہ 20,000 کا مجمع جس میں خواتین مرد بھی تھے، بچے بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، وہ سارے 20,000 کے سامنے جب یہ جملہ بولا گیا، وہ انسان جو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری مشکلیں دور کرنے پہ قادر ہوں، میں تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہوں، جب اس کی زبان سے انسانوں نے سن لیا، مخلوقات نے سن لیا کہ رب وہ ہے جو آسمانوں میں مستوی ہے، جب وہ تیر چلایا گیا وہ بچہ تو شہید ہو گیا، لیکن وہ سارے کا سارا مجمع جو ہے رب کی توحید کا جو ہے اقرار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے ایک تھا جو مجھے رب نہیں مانتا تھا، اب ساری بستی جو ہے میرا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ قتل اصحاب الخدود، اس وقت اس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ بڑی بڑی خندقیں کھودیں، بڑے بڑے کڑے کھودیں، آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلائیں اور ان کے اندر جو ہے ان کو گرا کے جلا کے جو ہے عبرت کا نشان بنا دیں۔ اور اس خبیث انسان نے پھر ایسا کیا، اس مشرک انسان نے پھر ایسا کیا کہ مرد و خواتین کو اس آگ کے الاؤ کے اندر گرایا گیا۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہاں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے مشرکین جو ہے وہ ان کے اوپر ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، ٹھٹا و مذاق کر رہے تھے، اور سارے جو ہے اس وقت کے جتنے بھی اہل ایمان تھے ان سب کو آگ کے اندر جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ ایک خاتون جس کی گود کے اندر ایک شیر خوار بچہ ہے، جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں کوئی ایسی ویسی بات کر دوں جس سے میرا بچہ بچ جائے، کوئی میں نرم بات کر دوں تو شاید میرا بچہ جو ہے، جو کہا جاتا ہے جب کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی بھی مثال کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں معاف کرنے کے کتنے بہانے انسانوں کو فراہم کیے ہیں، کتنے طریقے بتائے ہیں، کتنے راستے دیے ہیں کہ اس راستے سے آؤ گے میں پھر بھی معاف کر دوں گا، یہ کام کر لو گے پھر بھی معاف کر دوں گا، یہ چھوٹا سا عمل کرو گے اس کی برکت سے تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جہنم میں گرانے کا جو ہے اہتمام کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بد نصیبی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب جب اس بچے کو ماں سے لیا گیا اور اس آگ کے اندر گرایا گیا، اب ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے کہ شاید یہ مجھے دوبارہ رب مان لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، بولنے کی قوت دی۔ اس نے کہا ماں جسے تو آگ سمجھ رہی ہے یہ تو گل گلزار ہے، یہ تو جنت کا باغیچہ ہے، جسے اس نے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے، جو اس آزمائش میں کھڑے اتریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو کہا جاتا ہے جب کا جو لوگ مصیبتوں میں مشکلات میں صبر کرتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے جنت ہے، بلکہ کہا ان کے ساتھ میں خود ہوں۔
ان اللہ مع الصابرین۔ تو جاتے جب کہا کہ سورۃ البروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 11 آیات کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا، اور اینڈ والی 11 آیات میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ آج اگر ہم ابو جہل کی پکڑ نہیں کر رہے، عتبہ شیبہ، یہ لوگ جو ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اور ان کے جان نثار صحابہ کو تنگ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، انہیں بتا دیجئے کہ میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، جو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ وہو الغفور الودود، وہ اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، یہ جو آسمان ہے اس کا رب بھی اللہ ہے۔ فعال لما یرید، اور وہ اللہ ہر کام کرنے کے اوپر قادر ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کہا کہ پوچھیں ذرا ان سے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ شیبہ، فرعون کا نام جانتے ہیں، نمرود کا نام جانتے ہیں، حامان شداد کا جانتے ہیں، قوم ثمود، قوم عاد کا نام جانتے ہیں، آج کدھر ہیں؟ اللہ نے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے بتا دیا کہ میں اللہ ہوں۔ آج اگر اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، فرمایا ہم انہیں پیچھے سے ضرور گھیریں گے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر غزوات کے اندر انہی مشرکین کو جو میرے نبی علیہ السلام کو تکالیف دیا کرتے تھے، نبی کے صحابہ کو تکالیف دیا کرتے تھے، تو انہیں کیسے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور صحابہ کو تسلی دی کہ تم حق کے اوپر ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں ان کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تمہیں شہادت مل گئی اس سے بڑی تو عظیم موت کوئی نہیں، کیونکہ زندگی اور موت اللہ نے ہر چیز مقرر کر دی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ نے جو موت کا لمحہ لکھ دیا ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ موت شہادت کی ہو تو اس سے عظیم موت کوئی نہیں، اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں۔ لہذا صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ انہیں ضرور گھیرے گا، انہیں ضرور پوچھے گا، کیونکہ یہ میرے اللہ کے فیصلے قرآن کے اندر، لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا حضرات وقار ہمیں بھی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ابتلاؤں میں، امتحانوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے یہی دعا کرنی ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جتنی مرضی بڑی سے بڑی مصیبت ہے اللہ تیرے لیے بڑی نہیں ہے، اللہ جتنی مرضی بڑی سے بڑی مشکل ہے اللہ تیرے لیے بڑی نہیں ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ میری اس مصیبت کے لیے تو میرے لیے کافی ہو جا۔ تو اگر ہم بھی یہ دعا کریں گے تو یقیناً جیسے اللہ پہلوں کی سنتا رہا ہے ہماری بھی ضرور سنے گا، ایسے اللہ پہلوں کی مصیبتیں دور کرتا رہا ہے ہماری بھی ضرور کرے گا۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے صحیح معنی میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر